بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو ایجوکیشن برانچ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور چائنا کے ایک معاہدے کے بارے میں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان کے پاس سب مرین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، جس میں پاکستان کے پاس ہنگر کلاس، خالد کلاس جیسے اگوسٹا کلاس اور دن بدن اس میں پاکستان میں اپ گریڈیشن ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے حشمت کلاس اور ایکس کرافٹ۔ دور جدید کے تقاضے کے مطابق پاکستان اب اپنے سب مرین کے ذخیرے میں شامل کرنے جا رہا ہے چائنا کی بنی ہوئی ایک بہت ہی اعلیٰ اور دور جدید کے ہر معیار میں پورا اترنے والی سب مرین ٹائپ 039 اور ٹائپ 041۔ پاکستان چائنا سے دو طرح کی سب مرین خریدے گا۔ پاکستان کے پاس اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ابدوزیں موجود ہیں، جن میں ایٹمی ابدوز اگسٹا بھی موجود ہے، اور ہر سال اس میں اپ گریڈیشن ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان چائنا سے جو ابدوزیں اب خرید رہا ہے ان میں دو طرح کی ابدوزیں شامل ہیں، جن میں پہلے ہے ٹائپ 39 اور ٹائپ 041 ابدوزیں اس میں شامل ہیں۔ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق یہ ابدوزیں عالمی معیار میں پورا اترتی ہیں۔ پاکستان چائنا سے 8 ابدوزیں خریدے گا۔ یہ معاہدہ تقریباً 4 سے 5 بلین ڈالر میں طے ہوا ہے۔ یہ ابدوزیں چائنی کمپنی CSTC یعنی چائنا شپ بلڈنگ ٹریڈنگ کمپنی میں بنائی جائے گی۔ اس کمپنی کا کہنا ہے کہ 4 ابدوزیں 2020 سے لے کر 2023 تک پاکستان میں بھیجی جائیں گی، جبکہ بقیہ 4 ابدوزیں پاکستان کراچی میں تیار کی جائے گی۔ ٹائپ 039 اور ٹائپ 041 ابدوزیں ایٹمی ابدوزیں ہیں اور ان میں ڈیزل انجن لگائے گئے ہیں۔ ان میں اینٹی شپ میزائل اور کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ کسی بھی مشکل آپریشن میں یہ ابدوزیں دنیا میں اب تک جو بھی ابدوزیں بنائی گئی ہیں ان سے یہ اعلیٰ ترین ہے۔ ان میں کچھ ایسی خصوصیات بھی شامل کی گئی ہے چائنی کمپنی کے حوالے سے۔ چائنی کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات شامل کی گئی ہیں جو کہ اس سے پہلے دنیا میں ابدوزیں بنائی گئی ان میں ایسی کچھ بھی خصوصیات نہیں تھی۔ میں آپ کو ایسی خصوصیات بتاؤں گا کہ آپ کو سننے پر یقین نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی دوست کو یقین نہ آئے تو پھر وہ چائنا کی ویب سائٹ ڈیفینس ویب سائٹ پہ گوگل پہ سرچ کر کے اس میں چیک کر لے کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے۔ ٹائپ 039 اور ٹائپ 041 کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ سمندر کے اندر بنا کسی بھی ہوا کے رہ سکتی ہیں، یعنی ان کے اندر سمندر کے اندر عملے کو آکسیجن دینے کے لیے اور ڈیزل کے جلنے کے لیے اس میں آکسیجن کا ایک خاص نظام موجود ہے۔ پرانے ڈیزائن کے اگر سب مرین کو دیکھا جائے تو اس میں اس طرح کا سسٹم بنایا گیا تھا کہ وہ وقفے کے بعد سطح سمندر پر انہیں آنا پڑتا تھا، کیونکہ ان میں آکسیجن کا خاص نظام موجود نہیں تھا۔ تو انڈیا کی بھی جو سب مرین ہے وہ اس طرح کی ہے کہ انہیں وقفے کے بعد سمندر کی تہہ پہ آنا پڑتا ہے، جبکہ اس سب مرین میں ایک خاص نظام موجود ہے۔ اسے وقفے میں سطح پر نہیں آنا پڑتا۔ اس میں ایک نظام ہے جسے ہم کہتے ہیں TIP سسٹم کہتے ہیں۔ دنیا میں یہ ٹیکنالوجی صرف اور صرف جدید ابدوزوں میں ہی موجود ہے۔ اس نظام کو ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن کہتے ہیں۔ اس میں خالص قسم کی لیکوڈ آکسیجن بھری جاتی ہے، جبکہ یہ آکسیجن اتنی مقدار میں موجود ہوتی ہے کہ عملے کو آکسیجن دینے کے لیے اور ڈیزل کے جلنے کے لیے آکسیجن 60 سے 70 دنوں تک یہ سب مرین سطح سمندر کے نیچے رہ سکتی ہے اور 60 سے 70 دن تک یہ اپنی یہ آکسیجن استعمال کر سکتی ہے۔ چائنیز کمپنی نے جب یہ 039 اور 041 سب مرین تیار کی تو اس نے اس کا ٹیسٹ بھی انوکھے طریقے سے کیا۔ یہ سب مرین چائنا سے چلی اور بنگلہ دیش سے ہوتے ہوئے انڈیا میں پہنچ گئی۔ انڈیا میں سطح سمندر کے نیچے یہ سب مرین ہوتی ہوئی آگے گئی اور پورے انڈیا کے بہت بڑے راستے سے یعنی ہزاروں کلومیٹر سے یہ چلی اور آگے آ کر سری لنکا کی بندرگاہ سے ہوتے ہوئے یہ پاکستان میں آئی۔ اگر آپ نقشے پر نظر دہرائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ سب مرین کہاں سے ہو کر پاکستان پہنچی، لیکن کسی ریڈار نے کسی بھی سونار نے اسے ڈیٹیکٹ نہیں کیا۔ یہ سب مرین اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ اسے کوئی بھی ریڈار یا سونار ڈیٹیکٹ کر ہی نہیں سکتا، اور اس طرح کی یہ سب مرین کی رفتار بھی بہت زیادہ تیز ہے۔ یہ سب مرین اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو ہانگ کانگ سے چلی ہے۔ ہانگ کانگ کی یہ بندرگاہ سے یہ چلی، اس کی ساؤتھ ایشین سی سے یہ چلی ہے۔ ساؤتھ ایشین سی سے چلتے چلتے یہ ویتنام اور کمبوڈیا سے ہوتے ہوئے یہ بنگلہ دیش کے راستے پہ آئی ہے۔ بنگلہ دیش کے راستے سے ہوتے ہوئے یہ سری لنکا میں پہنچی ہے، لیکن
کسی ملک کو اس کی موجودگی کے بارے میں نہیں پتا چلا۔ انڈیا کا آپ دیکھیں کہ رقبہ بہت بڑا ہے، جس میں کتنا آپ یہ نقشے پر اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنا بہت بڑا اس کا علاقہ ہے۔ اس میں سے یہ کتنے دن تک، یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم 6 دن تک یہاں پر رہے، یعنی سمندر کے نیچے رہے، لیکن انڈیا والوں کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد یہ چلتے چلتے سری لنکا کے راستے ہوتے ہوئے، یہ دیکھیں آپ نقشے میں بمبئی ہے، بمبئی سے ہوتے ہوئے یہ پاکستان کی بندرگاہ میں آ پہنچی۔ تو یہاں پر انہوں نے 10-12 دن گزارے اور چائنا میں پہنچ کر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم انڈیا کے راستے سے ہو کر آئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ سب مرین اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ اس کا اتنا انوکھا ٹیسٹ بھی ہوا، اور اس ٹیسٹ میں یہ کامیاب رہی۔ کہیں جگہ پر اس کا ڈیٹیکشن کا کوئی بھی پتہ نہیں چلا، جب تک انہوں نے چائنا پہنچ کر اعلان نہیں کیا اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کون کون سے راستے سے ہو کر واپس چائنا میں پہنچی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس سب مرین کو کیسے ڈیٹیکٹ نہیں کیا گیا کہ یہ کتنے ملکوں سے ہو کر اپنے ملک میں واپس پہنچی ہے، تو اس کی رفتار کیسی ہوگی کہ بہت تیزی سے، آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ بہت تیزی سے چلتی ہوگی۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بہت تیزی سے چلتی ہے، اور اس پر سونار یا پھر کوئی اور آلات بھی اثر کیوں نہیں کرتے، تو ہم چلیے یہ دیکھتے ہیں۔ اس میں جدید رشین 2 طرح کے میزائل ہیں، جس میں SSN-9 جس کی رینج ہے 120 میٹر اور دوسرا ہے SSN-19 جس کی رینج ہے 700 میٹر۔ اس کے علاوہ اس میں اینٹی شپ ٹارپیڈوز بھی لگائے گئے ہیں۔ اس میں سسٹم گائیڈڈ میزائل یعنی وائر گائیڈڈ میزائل کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ ویسے اگر آپ نے یہ اندازہ لگایا آپ کے جو سمندر کی جو لڑائی ہے وہ زمین سے یا پھر فضا سے بہت زیادہ مختلف ہے، کیونکہ زمین سے یا فضا میں جو لڑائی ہوتی ہے وہ سامنے دیکھنے کی یعنی کسی کیمرے کی بجائے یا پھر کوئی اور آلات کے استعمال کے بجائے ہم ویسے بھی ادھر ادھر نظر دہرا سکتے ہیں اور چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، جبکہ سب مرین میں ایسا نہیں ہے۔ سب مرین میں اگر پانی میں اگر آپ کسی لڑائی میں شامل ہیں تو پھر آپ کو جدید آلات کی یا پھر آپ کو کچھ ایسے انتظامات کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کا نشانہ خطا نہ ہو۔ اس کے لیے سمندر میں وائر گائیڈڈ میزائل سسٹم بھی ایک طرح کا ایسا میزائل سسٹم ہے جس میں وائر استعمال کی جاتی ہے تاکہ نشانہ خطا نہ ہو۔ یہ ایک طرح کا ٹارپیڈوز ہوتا ہے۔ اس ٹارپیڈوز کو فائر کرنے کے لیے اس میں پیچھے ایک بہت بڑی وائر لگائی جاتی ہے۔ جب یہ فائر ہوتا ہے، جب یہ ٹارپیڈو جو لانچر ہوتے ہیں ان میں سے جب یہ فائر ہوتا ہے تو اس کی پیچھے یہ وائر لگی ہوتی ہے، جبکہ اگر سب مرین سمندر کے اندر کوئی جس کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں یا شپ یارڈ ہے وہ اپنا ٹارگٹ چینج کر دیتا ہے، وہ اپنی لوکیشن چینج کر دیتا ہے، اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے تو پھر ٹارپیڈوز ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس ٹارپیڈوز کو کارآمد کرنے کے لیے اس کے پیچھے وائر اس مقصد کے لیے لگائی جاتی ہے کہ اسے سگنل دیا جائے اور یہ اپنا ٹارگٹ اس وقت چینج کر لے، جہاں پر شپ جا رہا ہے یا پھر سب مرین جا رہی ہے یہ اس وقت اس طرف اپنا نشانہ بھی لے جائے۔ تو اس کے لیے اس کے پیچھے وائر لگائی جاتی ہے، تو وائر کے ذریعے یہ اس تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر ٹکرا کر یا شپ یا پھر سب مرین جو بھی ہو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی یہ ٹیکنالوجی ان دونوں سب مرین میں بھی استعمال کی گئی ہے۔ دوسرا جو میزائل سسٹم ہے اس کا نام ہے ویو گائیڈڈ میزائل۔ اگر کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کچھ سب مرین سمندر کی تہہ میں چھپی بیٹھی ہے یا پھر اس کا انجن بند ہے جس کی وجہ سے اسے ڈیٹیکٹ کرنا یا پھر اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، پھر اس کے لیے ہم اسے تباہ کرنے کے لیے ویو گائیڈڈ میزائل استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویو گائیڈڈ میزائل کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ پہلے اسے پروگرام کیا جاتا ہے اور اسی میں لوکیشن سیٹ کی جاتی ہے، تو پھر جب اسے فائر کرتے ہیں تو یہ ویو کو استعمال کرتے ہوئے یعنی تھرو سیٹلائٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہ سب مرین سے فائر ہوتا ہے اور پھر جا کر اس جگہ پر ٹکراتا ہے تو اس سب مرین کو یا پھر کچھ شپ یارڈ ہو اسے تباہ کر دیتا ہے، یعنی اس کے حرکت کے سے آنے سے پہلے ہی یہ اس کی رفتار اتنی زیادہ تیز ہے کہ اس کی حرکت سے آنے سے پہلے ہی یہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وائر گائیڈڈ میزائل اور یہ دونوں جو ویو گائیڈڈ میزائل ہیں یہ جدید رشین میزائل ہیں جو کہ 2016 میں ایجاد کیے گئے ہیں۔ تو ان میزائلوں کا جو کہا جاتا ہے کہ ان کا نشانہ خطا ہونا یعنی اس کے چانسز 90 سے 80% اس کے جو چانسز ہیں وہ اس کے یہ ہے کہ یہ ہر طرح کامیاب ہوگا، جبکہ 10% کے چانسز نہ ہونے کی۔ پاکستان کے پاس جو کروز میزائل ہے جس میں بابر 3 ہے جو کہ سمندر سے فائر کیا جاتا ہے، ایسا ہی ایک میزائل اس سب مرین میں بھی نصب کیا گیا ہے، اس کا نام ہے 13M/54E۔ یہ ایک رشین میزائل سسٹم ہے جسے اب دو سے فائر کیا جاتا ہے، ایئر ٹو سرفیس یا پھر ایئر ٹو لینڈ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت بڑے جو شپ یارڈ ہوتے ہیں جو کہ ایروپلین کی لینڈنگ کے لیے یا پھر ہیلی کاپٹرز کی لینڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر اس طرح کے جو میزائل جو بہت بڑے شپ یارڈ ہیں
ان کی سیکورٹی، ان کا پروٹوکول بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر اس طرح کے میزائل کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جبکہ پاکستان کے پاس جو بابر 3 ہے وہ بھی اس میں نصب کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کا اپنا جو ہے 13M/54E یہ بھی اس میں نصب کیا. سمندر کے اندر تمام حرکات پر نظر رکھنے کے لیے اس میں CCD کیمرے استعمال کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اس میں شپ یا سبمرین سے خارج ہونے والی جو شعاعیں ہوتی ہیں ان سے تھرمل انرجی جو جنریٹ ہوتی ہے اسے یہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، اور اس کی تھرمل انرجی سے اس کی ابدوز یا پھر شپ یارڈ کا ایک سائز بھی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس میں اس طرح کے ایک تھرمل امیج کیمرہ بھی استعمال کیا گیا ہے. دور تک کا فاصلہ ناپنے کے لیے اس میں لیزر رینج فائنڈر بھی نصب کیا گیا ہے. یہ سبمرین 300 میٹر سمندر کے اندر غوطہ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے. ٹارپیڈوز فائر کرنے کے لیے اس میں 6 ٹیوب نصب کی گئی ہے، یعنی جو پہلے سبمرین دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں ایٹمی سبمرین کے علاوہ، ان میں جو ٹارپیڈوز فائر کرنے کی صلاحیت ہے وہ 1 ٹائم میں 2 ٹارپیڈوز صرف اور صرف فائر کر سکتی ہے، جبکہ یہ ایک ٹائم میں 6 ٹارپیڈوز فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. چائنیز نیوی کے پاس بہت بڑا سبمرین کا ذخیرہ ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان نے چائنیز میں یہ سبمرین کیوں سلیکٹ کی خریدنے کے لیے، جبکہ چائنیز کے پاس جن کلاس سبمرین، شینگ کلاس، ایکس کلاس، ہینگ کلاس اور سانگ کلاس سبمرین موجود ہے. جبکہ پاکستان نے ان سب سبمرین میں سے یوہان کلاس سبمرین کو خریدنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ جو ٹائپ 039 اور ٹائپ 041 سبمرین ہے ان کا چائنی نام یوہان کلاس ہے، جبکہ جب پاکستان میں یہ لائی جائیں گی تو پھر ان کا پاکستانی نام رکھا جائے گا. جبکہ یوہان کلاس سبمرین میں جو 4 طرح کی ٹیکنالوجی، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پاکستان نیوی نے ان ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ان ابدوزوں کو خریدنے کا فیصلہ کیا. اس میں ایک راکٹ ٹورپیڈوز بھی نصب کیا گیا ہے جس کا نام راکٹ پروپیلنٹ ٹورپیڈوز ہے. راکٹ پروپیلنٹ ٹورپیڈوز بڑے شپ یعنی بہت بڑے شپ جو جہاز کی لینڈنگ کے لیے یا پھر سبمرین کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، یہ انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ دیکھنے میں صرف اور صرف ایک ٹورپیڈوز ہے، لیکن یہ ٹورپیڈوز جس طرح پاکستان کا ابابیل کام کرتا ہے یہ ٹورپیڈوز بھی اس طرح کا کام کرتا ہے. جب یہ فائر کیا جاتا ہے تو یہ سطح سمندر پر جا کر اس کا ایک ریڈیو کھل جاتا ہے. ریڈیو کھلنے کے بعد اس کے بہت زیادہ وار ہیڈز ادھر ادھر تک پھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ یہ وار ہیڈز سطح سمندر سے زمین پر بھی پھینکے جا سکتے ہیں، جبکہ بہت بڑے بڑے شپ کو بھی تباہ کرنے کے لیے یہ وار ہیڈز ادھر بھیجے جا سکتے ہیں. جبکہ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ICBM جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس میں نصب کی گئی ہے، جسے یہاں پر اس کا نام راکٹ پروپیلنٹ ٹورپیڈوز رکھا گیا ہے. اس ایک راکٹ پروپیلنٹ ٹورپیڈوز میں 12 وار ہیڈ ایک وقت میں استعمال کیے جاتے ہیں. اگر اس سبمرین پر کوئی ٹارپیڈوز فائر کیا جائے تو اس میں ایک مخصوص ڈیفنس سسٹم بھی لگایا گیا ہے، یعنی اس میں اینٹی ٹارپیڈوز بھی لگایا گیا ہے. جب کوئی ٹارپیڈوز اس پر فائر ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹک طریقے سے ایک نظام یعنی ایک سسٹم پروگرام چل جاتا ہے کہ ایک ٹارپیڈوز اس کی حدود میں جب شامل ہوگا تو پھر ایک اینٹی ٹارپیڈوز فائر ہو جائے گا. جب یہ اینٹی ٹارپیڈوز فائر ہوگا تو یہ اس کے ساتھ جا کر ٹکرا کر اسے سبمرین سے کئی 100 گز دور وہیں پر اسے تباہ کر دے گا، جبکہ سبمرین کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں یوہان کلاس یعنی ٹائپ 039 اور ٹائپ 041 کی ان ٹیکنالوجیز کے بارے میں جس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا. یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے اسے انڈیا کے راستے میں اسے آنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی اور اسے سنوار پر بھی نہیں دیکھا گیا. اس کی سپیڈ جو تھی وہ سپر سونک کی سپیڈ سے یہ آئی. اس میں ایک سپر سونک سسٹم لگایا گیا ہے. یہ سپر سونک اس نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہوگا کہ یہ آواز کے متعلق اس کا اشارہ ہے. یعنی آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ آواز کی جو سپیڈ ہے وہ ایئر میں 343 میٹر پر سیکنڈ ہے، یعنی یہ 343 میٹر کی ایک سیکنڈ میں اتنا فاصلہ یہ طے کر سکتی ہے. جبکہ اس کی واٹر میں جو سپیڈ ہے وہ ہے 1484 میٹر پر سیکنڈ. واٹر میں کی سپیڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ واٹر کے جو مالیکیول ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. جبکہ اس میں ایک بہت خاص نظام یہ ہے کہ یہ یعنی سپر سونک، سپر کا مطلب ہے زیادہ اور سونک آواز کی رفتار، جو پانی میں جو آواز کی رفتار ہے یہ اس سے بھی زیادہ تیز، اگر آپ اسے چلانا چاہیں تو یہ اس سے زیادہ بھی تیز چل سکتی ہے. چائنیز ویب سائٹ کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اسے ہم بیجنگ سے چلائیں تو یہ لاس اینجلس تک پہنچنے میں 100 منٹ تک یہ ٹائم لے گی، اور یہ لاس اینجلس یہ پیسیفک اوشن میں، جبکہ بیجنگ کا جو سمندر ہے وہ اٹلانٹک اوشن ہے. اٹلانٹک اوشن سے ایک دنیا کے ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک یہ پہنچنے کی میں اگر یہ سپر سونک سپیڈ سے چلے تو یہ 100 منٹ لے گی.
اس میں اس طرح اسے ممکن بنایا گیا ہے کہ اس میں جو سرفیس ہوتی ہے ایک سبمرین کی، اگر وہ اس سپیڈ سے بہت زیادہ تیزی سپیڈ سے چلے تو لازمی بات ہے کہ فورس آف فریکشن کی وجہ سے اسے آگ لگ جائے گی اور وہ ضائع ہو جائے گی. یہ سرفیس اس طرح بنائی جائے کہ یہ اس طرح ٹریول کر سکے. اس کی سرفیس کو اس طرح ڈیزائن کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک نظام جو نصب کیا گیا ہے، اس طرح کا ایک خاص نظام ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت پتلی سی تہ بنائی جاتی ہے. اس تہ کے اندر ایک ٹربولنٹ لیکوئڈ ڈالا جاتا ہے. ٹربولنٹ لیکوئڈ بھی پانی ہوتا ہے اور باہر بھی پانی ہوتا ہے، یعنی یہ سبمرین پانی کے اندر پانی بن جاتی ہے. تو جب یہ سبمرین سپر سونک کی رفتار سے چلتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو ٹربولنٹ لیکوئڈ ہوتا ہے وہ ٹربولنٹ فلو کرنے شروع کر دیتا ہے. جبکہ ایک اسٹریم لائن فلو میں ٹربولنٹ لیکوئڈ فلو جب کر رہا ہوتا ہے تو یعنی یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ریجڈ فلو کرتا ہے، یعنی زگ زیگ فلو کرتا ہے جو سبمرین کے اندر جو لیکوئڈ ہوتا ہے. جبکہ باہر جو لیکوئڈ ہوتا ہے وہ اسٹریم لائن یعنی سیدھی لائن میں فلو کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس پر جو فورس آف فرکشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے. جبکہ اس سبمرین کو یعنی ڈیزاسٹر کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جبکہ اسے اس سپیڈ کے چلانے کے لیے اس میں ایک خاص نظام ہے. اس کے اندر ایک ببل یعنی پانی کے اندر ہوا کی جو ببل پیدا کرنے کی ایک صلاحیت ہے، یعنی یہ بہت تیزی سے ہوا کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے تو یہ سبمرین آگے کی طرف بہت تیزی سے تب ہی چل سکتی ہے. تو اس کے پیچھے جو جیٹ لگا ہوتا ہے اس میں جو ہوا کے جو ببل ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے پیچھے پھینکتا ہے، کیونکہ پانی کے اندر آگ کو نہیں جلایا جا سکتا، اس لیے پانی کی جگہ ایک جیٹ میں راکٹ کو بھی اس طرح ہی فائر کیا جاتا ہے. جبکہ جو ٹارپیڈوز ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح ہی فائر کیے جاتے ہیں، یعنی ہوا کے پریشر سے فائر کیے جاتے ہیں. تو ہوا کے پریشر کے لیے اس کے اندر ایک مشین لگائی جاتی ہے جو کہ اس کے بہت تیزی سے پریشر پیچھے کی طرف پروڈیوس کرتی ہے. تو پھر سبمرین کا سپر سونک کے ساتھ چلنا بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں. تو اس سبمرین یہ جو سبمرین ہے یوہان کلاس سبمرین، اس میں جو ماڈل استعمال کیے گئے ہیں تو ان میں وہ چائنی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سپر سونک کوالٹی کی حامل ہے، اور انہوں نے اس کام کا عملی تجربہ بھی کیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اس سبمرین میں یہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ اسے سپر سونک کی سپیڈ سے چلائیں، یعنی اس کی اگر آپ سپر سونک سپیڈ سے چلائیں گے تو اس کے اوپر سرفیس کو تبدیل کرنا پڑے گا. ویسے جو اس کے اوپر سرفیس لگائی جاتی ہے اس کے اوپر ایک خاص الاسٹک سسٹم لگایا جاتا ہے. ایک الاسٹک مٹیریل اس کی فل باڈی پہ کور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ڈیزل سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے وہ باہر نہیں جاتی. اگر وہ باہر جائے تو پھر سونار پر یا پھر کچھ جو تھرمل ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں ان پر اس سبمرین کا پتہ چل جاتا ہے. جبکہ اس پر جو الاسٹک مٹیریل لگایا جاتا ہے اس کی وجہ سے جب ہیٹ باہر آنا شروع ہوتی ہے تو وہ اسے اپنے اندر جذب کر دیتا ہے. اس الاسٹک مٹیریل کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہیٹ کو باہر نہیں جانے دیتا جس کی وجہ سے یہ تھرمل ڈیٹیکشن میں یہ نہیں آتی. جبکہ دوسرا جو سونار ویوز ہوتی ہیں اس سے بھی بچنے کے لیے اس میں نظام ہے. جب سونار ویوز اس الاسٹک مٹیریل پر پڑتی ہیں تو وہ اسے اپنے اندر جذب کر دیتا ہے. جبکہ سونار کی مانیٹر پر یہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، سمندر کے اندر بالکل وہ کلیئرنس بتاتا ہے. اگر آپ سونار کی سکرین دیکھیں تو وہ صرف اس جگہ کو دکھاتا ہے جہاں پر یہاں پر وہ جا کر ٹکراتا ہے اور واپس آ کر ریسیور میں جب وہ شعاعیں پڑتی ہیں تو تب ایک باڈی کا امیج بنتا ہے. جبکہ اس میں باڈی کا امیج نہیں بنتا کیونکہ جو ریز ہوتی ہیں وہ واپس نہیں آتی، وہاں پر ہی اندر جذب ہو جاتی ہے. تو یہ سبمرین یعنی تھرمل ڈیٹیکٹر میں اور سونار ڈیٹیکٹر کو یہ فیل بنا دیتی ہے اور آرام سے یہ اندر سے گزر جاتی ہے. پاکستان کی نیوی دنیا کے ان چند ممالک کی نیوی میں شامل ہو چکی ہے جو کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نیوی یا شپ یارڈ بنا رہے ہیں، جبکہ انہیں فروخت بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر کوئن کلاس سبمرین بھی بنا رہا ہے. یہ سبمرین 3000 ٹن وزنی ہے اور اسے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے معاہدے پر کراچی میں تیار کیا جائے گا. پاکستان کی جو کمپنی ہے اس کا نام ہے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس یعنی KSEW. اس کے علاوہ S26 پروجیکٹ بھی پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر بنا رہا ہے. پھر پروجیکٹ S30 بھی پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر بنا رہا ہے. پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر کئی شپ یارڈ پر بھی کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان ترکی کو 4 اگوسٹا 90B سبمرین بھی فروخت کرے گا. تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے. بہت سے دوست ہمارے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ کچھ دوست ہمارے سبسکرائب، لائک اور تو کر رہے ہیں لیکن وہ شیئر نہیں کر رہے. تو میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ نے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، جہاں پر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ ضرور شیئر کریں.
تو اگر آپ شیئر نہیں کریں گے تو یہ ویڈیو پھیلے گی نہیں، بہت زیادہ اس پر ویوز نہیں آئیں گے. تو اگر آپ تعاون کریں گے تو یہ ویڈیو پاکستان سے باہر بھی تب ہی جائے گی. ہم نے ایک اور آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ ہم کچھ دوست ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چینل کا نام صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس چینل کا نام ایجوکیشن برانچ ہے اور ہم اس میں ملٹری کا کام کر رہے ہیں. تو ہم نے جو یہ چینل شروع میں بنایا تھا ایجوکیشن برانچ، اس میں ہم کچھ مائکروسافٹ کے بھی کام کر رہے تھے، کچھ اس میں ہم فوٹو شاپ یا پھر SQL سرور اس طرح کے کام بھی کر رہے تھے، اس لیے ہم نے اس کا نام ایجوکیشن برانچ رکھا. اب ہم اس سے خاص طور پر ملٹری کے طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس پر کچھ اور کام نہیں کر رہے، اس لیے ہم نے بھی یہ سوچا کہ اس کا نام ہم چینج کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہمیں یہ کمنٹس کے طور پر بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا نام صحیح نہیں ہے، اس کا نام ہم نے چینج کرنا چاہیے. تو ہم نے یہ اس کا نام سلیکٹ کیا ہے اسٹرانگ پاکستان. تو آپ کے اگر ذہن میں یہ نام ٹھیک ہے تو آپ نے کمنٹس میں لکھنا ہے کہ ہم نے یہی نام رکھنا ہے. اگر یہی نام ٹھیک ہے ایجوکیشن برانچ تو اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور اچھا سا نام آ رہا ہے تو وہ بھی کمنٹس میں لکھیں. اگر آپ کی ووٹنگ اچھی ہوئی تو ہم انشاءاللہ وہ نام رکھیں گے. تو دوستوں ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ ضرور کرتے رہیے گا، آپ کی تعاون کی وجہ سے یہ چینل چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. اب تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو دوستوں مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے نام کے ساتھ ملیں گے. خدا حافظ.